بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو مفہوم شرط کے بارے میں ہو رہی ہے، اور سابقہ 2 دروس مفہوم شرط کے بارے میں ہی تھے، اور آج کی ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ مفہوم شرط کے بارے میں ہی ہوگی۔ مفاہیم میں سے سب سے اہم جو قسم ہے وہ ہے مفہوم شرط۔ وہ اہم اس لیے ہے کہ بہت سارے احکام شرعیہ کا استنباط جملہ شرطیہ کے مفہوم کے ہونے اور نہ ہونے پر موقوف ہے۔ اس وجہ سے علماء کی سیرت یہی رہی ہے کہ باقی تمام مفاہیم کی نسبت سے مفہوم شرط کو تھوڑا جو ہے ڈیٹیل سے اس کو تفصیلات کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، تاکہ پڑھنے والے جو علماء کرام ہے، جو طلباء عزیز ہے، وہ اس بحث کو صحیح سے سمجھ سکیں، اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں آیات اور قرآنی آیات اور جو ہے روایات اور احادیث سے احکام شرعیہ کو ثابت کرنے اور اس کو استنباط کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو۔ تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس چیز کے بارے میں۔ ہم نے کہا تھا کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہونا 3 چیزوں کے ثبوت پر موقوف ہے۔ ہم نے کہا تھا اگر 3 چیزیں ثابت ہوں تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہوگا، اور اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو پھر جملہ شرطیہ کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں یہ تھی کہ شرط اور جزا کے درمیان میں ملازمہ ہونا چاہیے، اور یہ ملازمہ جو ہے وہ اعلی نحو ترتب ہو، یعنی شرط علت ہو اور جزا معلول ہو۔ اور تیسری جو بات تھی وہ بات یہ تھی کہ علت منحصرہ ہونا ضروری ہے۔ اگر علت منحصرہ نہ ہو بلکہ بہت سارے علتیں موجود ہوں اس جزا کے لیے، تو پھر وہاں پر شرط کے منتفی ہونے سے جزا کے منتفی ہونے کا ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کریں گے کہ ان 3 چیزوں کو ہم کن چیزوں کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں، یا وہ کون کون سی دلیلیں ہیں جن کے ذریعے ہم ان 3 چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو علماء نے کچھ طریقے وضع کیے ہیں، ہم انشاءاللہ وہی طریقے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو علماء جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہونے کے قائل ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کو ثابت کریں، لیکن جو منکر ہے اس کے اپنے مدعا کے ثبوت کے لیے ان 3 میں سے کوئی ایک سے انکار کریں تو کافی ہے۔ یہ بات منطق میں واضح طور پر بیان ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے اس کے لیے جتنے بھی مقدمات چاہیے، جتنے بھی اس کے لیے اجزاء و شرائط موجود ہونے چاہیے، جب تک وہ ساری چیزیں موجود نہ ہو تب تک وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایک چیز کے وجود میں آنے کے لیے 100 علتوں کا ہونا ضروری ہو، تو جب تک وہ 100 کے 100 علتیں موجود نہیں ہوں گی تب تک وہ معلول وجود میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ان میں سے ایک کم ہو تو وہ معلوم وجود میں نہیں آ سکتا۔ پس یوں کہہ سکتے ہیں کہ وجود میں نہ آنے کے لیے ایک نہ ہو تو بھی نہیں آ سکتا، اسی طرح سے 100 کے 100 نہ ہو تب بھی وہ جو معلوم وجود میں نہیں آ سکتا۔ جملہ شرطیہ کی دلالت ان 3 چیزوں پر مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ وضع، پہلی بات وضع، یعنی واضح نے وضع کرتے وقت جملہ شرطیہ کی ہیئت کو ان 3 چیزوں سے مراد کیا ہے؟ ملازمہ ہے، ترتب ہے اور انحصاریت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہو، یعنی واضح نے جب اس جملہ شرطیہ کی ہیئت سے مراد یعنی کیا؟ ان جاءک زید فاکرمہ، یہ ایک ہیئت ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک جو ہے جملے کا ایک سٹرکچر ہے جو باقی جملوں سے مختلف ہے۔ تو واضح نے اس جملے کو وضع کیا ہو کس کے لیے؟ ان 3 چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے، ملازمہ بھی ہو، ترتب اور انحصار، یہ 3 ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ انصراف ہے۔ یہ دعویٰ کہ انصراف کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ مخاطب کا ذہن جب جملہ شرطیہ کو سنے تو ان 3 چیزوں کی طرف جائے، ان کو یہ دعویٰ کرے
کہ جب بھی جملہ شرطیہ جو ہے کوئی بولتا ہے، جب بھی جملہ شرطیہ سننے میں آتا ہے تو سامع کا ذہن ڈائریکٹلی ان تین چیزوں کی طرف ہی جاتا ہے، یعنی ملازمہ اس کے ذہن میں آتا ہے، ترتب آتا ہے، اور انحصاریت جو ہے اس کے ذہن میں وجود میں آتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اطلاق ہے، یعنی یہ دعویٰ کیا جائے کہ متکلم مقام بیان میں تھا اور اس کے باوجود صرف ایک ہی علت کو ذکر کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے یہ علت منحصرہ ہے۔ یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان جاءک زید فاکرمہ، یعنی کیا ہے، جب بھی انسان گفتگو کرتا ہے تو ہمیشہ جو ہے اس مقام پر ہوتا ہے کہ ان تمام علتوں کو ذکر کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ معلول وجود میں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کریں، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہمیشہ جو ہے کوئی بھی گفتگو کریں تو علت منحصرہ یا علت تامہ کو ہی بیان کرنے کے مقام پر ہوتا ہے، یہ اگر کوئی دعویٰ کرے، اگر اطلاق سے اگر یہ ثابت کیا جا سکے، میں نے مطلق ہونے کا تقاضا یہ ہے جب بغیر کسی قید کے کسی علت کو اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو آپ یوں کہہ دیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے یہ جو علت بیان ہو رہی ہے یہی علت سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور علت موجود ہی نہیں ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر علت منحصرہ ثابت ہو جائے تو باقی دو چیزیں بطریق اولا ثابت ہو جائیں گی۔ اگر علت منحصرہ ثابت ہو جائیں تو علت منحصرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جب یہ علت آ جائے گی تو پھر جو ہے وہ معلول بھی وجود میں آئے گا اور ان کے درمیان رابطہ بھی ہوگا، یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہم جو ہے وضع کے ذریعے ان تین چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وضع کے ذریعے یعنی دلالت وضعیہ کے ذریعے ان تین چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، دلالت وضعیہ کے ذریعے پہلی دو چیزوں کو تو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن علت منحصرہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ ہیئت جملہ شرطیہ سے جو مطلب تبادر ہوتا ہے، یعنی فوراً ذہن میں اس ہیئت سے جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، کیا ہے؟ شرط اگر موجود ہو تو جزا بھی آ جائے، یہ ہمارے سمجھ میں یہ بات جو سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ معلول جو ہمارے سمجھ میں یہ معلول آ جاتا ہے، یعنی کیا شرط اگر موجود ہو، ان کوئی اگر زید آئے تو آپ جو اٹینٹیو رہیں گے، ہاں جی اس کے بعد کچھ آنے والا ہے، جزا کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور ملازم و ترتب کا مطلب بھی یہی ہے کہ شرط کے ساتھ بعد میں جزا بھی ذہن میں۔ بس یہاں سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلی دو چیزیں ہیں، کون کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک ملازمہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور ترتب بھی ذہن میں آتا ہے، یعنی ترتب کا مطلب جو پہلے چیز جو ذکر ہو گئی ہے، کوئی علت ہے بعد والا اس کے لیے معلول ہے، یہ بات تو آرام سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ لیکن امر ثالث علت منحصرہ کو ہم وضع کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے جی؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ علت کو منحصرہ و غیر منحصرہ کی طرف تقسیم کرنا یہ مفاہیم فلسفی میں سے ہے، یعنی عام آدمی، ایک نارمل آدمی جو ہے وہ کیا ہوگا، ایک انڈیویجول جو ہے، عام کوئی فرد جو ہے وہ اس طرف ذہن اس کا جاتا ہی نہیں ہے کہ پہلے وہ علت کی طرف متوجہ ہو جائے اور علت کو ڈیوائڈ کریں جی، علتیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک علت کو منحصرہ، ایک دوسرے قسم کی علت کو علت غیر منحصرہ، وہ ان چیزوں کی طرف ذہن جائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کہہ دیں کہ چونکہ میں اس وقت جب وضع کر رہا ہوں تو جو ہے میرا جو مقصد ہے، جو میری جو مراد ہے وہ علت منحصرہ ہے۔ ایسے ڈیفیکلٹ جو ہے وہ بہت گہرے جو مطالب ہے ان چیزوں کی طرف عام لوگوں کے جو ذہن ہو جاتا ہی نہیں ہے، جو عام لوگوں کی سمجھ سے بعید ہے۔ مثلا واضح پہلے کیا کریں؟ پہلے معنی کو تصور کرے، پھر لفظ کو تصور کرے، پھر منحصرہ و غیر منحصرہ کی طرف جائے، یعنی چونکہ وضع میں ہم نے پہلے کہا ہے کیا ضروری ہے، لفظ کا تصور کرنا بھی ضروری ہے، معنی کا بھی تصور کرنا ضروری ہے، پھر ان کے درمیان کوئی مناسبت کو بھی دیکھنا یا کوئی چیز ہو، اس کے بعد پھر وہ جائیں جی اب یہاں پر یہ جو علت ہے وہ منحصرہ ہے وہ غیر منحصرہ ہے، یہ ساری چیزیں بہت ہی مشکل ہے۔ پھر ہیئت جملہ شرطیہ کو وضع کریں، یہ ایک مشکل عمل ہے جو قابل تحقق نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم پر کتنی چیزوں پر موقوف ہے؟ وہ جو اہم چیزیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں ان چیزوں کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جو اگر موجود ہوں تو جا کر مفہوم شرطیہ یا یوں کہتے جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال، یہ تین چیزیں مزید کتنے امور کے ثبوت پر موقوف ہیں؟
یہ بہت اہم چیزیں مجھے بیان کی تھی. کیا ہے یہ 3 چیزیں جو ہم بیان کر چکے تھے. یہ 3 چیزیں کتنے اور چیزوں کے ثبوت پر موقوف ہے، یعنی ان 3 چیزوں کو کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں، وہ کون کون سے اصول ہیں جن کے ذریعے ہم ان 3 شرائط کو ثابت کر سکتے تھے، وہ بیان کریں. اور تیسرا سوال یہ ہے کیا دلالت وضعیہ لفظیہ کے ذریعے ہم ملازمت، ترتب اور انحصار کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں. اور آگے آپ جواب دیں گے کر سکتے ہیں تو کیسے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بھی اس کی علت بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.